کہنے لگا تم رہ لو گی میرے بغیر؟ میں نہیں رہ سکتا، تمہیں بھی تو مجھے سمجھنا چاہیے۔ میں نے کہا تم بھی جذباتی فیصلہ کر رہے ہو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کہنے لگا تم جھوٹ بول رہی ہو، تمہیں لگ رہا ہے کہ تمہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن میں جانتا ہوں تمہیں بہت فرق پڑے گا۔ میں جب تمہیں نظر نہیں آؤں گا نا، جب میں کسی اور کا ہو جاؤں گا تب تمہیں پتہ چلے گا، پھر تم تب بہت پچھتاؤ گی۔ میں نے کہا نہیں، میں نہیں پچھتاؤں گی، لیکن اس وقت میری دوست زندگی اور موت کے بیچ میں ہے اور تم اسے بچا سکتے ہو۔ میں نے اپنے ہاتھ سے اس کی انگوٹھی اتار کے اس کی ہتھیلی میں پکڑا دی۔ میں نے کہا جاؤ جا کے اسے پکارو، وہ اٹھ جائے گی، تمہارے بلانے سے اسے ہوش آ جائے گا۔ جا کے اسے یہ پہنا دو، پلیز، اگر واقعی تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو تم انکار نہیں کرو گے۔ ہاتھ جوڑ کے میں نے اسے واسطہ دیا تھا۔ کچھ دیر وہ مجھے دیکھتا رہا، پھر واپس نازش کے کمرے میں چلا گیا، لیکن میں نہیں جا پائی، میں واپس اپنے گھر آ چکی تھی۔ ماہر کے گھر والے ہمارے گھر رشتہ لینے نہیں آئے۔ کچھ دنوں کے بعد مجھے نازش کی کال آئی، کہنے لگی ماہر نے مجھ سے معذرت کی ہے، کہہ رہا ہے کہ اس نے اس دن جو کہا تھا جھوٹ کہا تھا اور وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ میں نے کہا میں تو پہلے ہی کہہ رہی تھی، تم دونوں ایک دوسرے کے لیے ہو۔ لیکن یہ کہتے ہوئے میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی تھی کہ میں آنسو کیوں بہا رہی ہوں، اندر سے مجھے کچھ کیوں ہو رہا ہے۔ جب ماہر کی منگنی کی خبر میرے گھر پہ پہنچی تو میری والدہ مجھے بہت برا بھلا کہہ رہی تھی تم نے اچھا نہیں کیا، یقیناً تم نے ماہر سے کچھ الٹا سیدھا کہا ہوگا، تبھی یہاں رشتہ کرنے کے بجائے انہوں نے کہیں اور کر لیا۔ میں نے کہا اس کے نصیب میں وہی تھی۔ انہی دنوں میرے والد کا کام لاہور میں شروع ہو چکا تھا، حالانکہ میری والدہ کا کراچی چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میرے والد 15 دن لاہور میں رہتے تھے، 15 دن کراچی میں۔ نازش کی منگنی پہ میں گئی تھی، اسٹیج پہ نازش کے ساتھ بیٹھا ہوا ماہر صرف مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ مجھے یہ لگا کہ اگر میں یہاں رہی تو وہ کبھی بھی نازش کے ساتھ خوش نہیں رہ سکے گا، اس لیے میں اپنے والد کے ساتھ لاہور چلی گئی۔ مجبوراً میری والدہ کو بھی آنا پڑا۔ ان دنوں ماہر اور اس کے گھر والوں کا